كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ ایثار اور سخاوت میں اسلاف کا آگے بڑھنا۔ سبق نمبر 37، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تھے اور جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ غرض جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں سخی ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں سخاوت و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت علی کی بے مثال سخاوت۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں فاقہ تھا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک رات کسی کے باغ کو پانی سینچ کر مزدوری کی اور اس کام پر صبح کو باغ والے نے کچھ جو دیے۔ آپ اس کو لے کر آئے اور گھر میں اس جو کے 3 حصے بنا کر ایک حصہ چکی میں پسوایا اور اس سے خزیرہ نام ایک کھانا پکایا گیا، اور کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے اور گھر کے افراد نے وہ سارا کھانا فقیر کو دے دیا، پھر باقی آٹے میں سے کچھ نکال کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک یتیم آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے یہ کھانا بھی اللہ کے نام پر اس یتیم کو دے دیا اور آٹے کے آخری بچے ہوئے حصے کو لے کر اس کو پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور سوال کیا، آپ نے یہ بھی اللہ کے نام پر دے دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے، یہ کوئی سخاوت کا کام کیا کرے، اور یہ کرم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر اللہ کا بے حد تھا، اس لیے وہ حضرات زبردست سخاوت بھی کرتے تھے، جس کا ایک نمونہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 1,80,000 کی سخاوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 بوریوں میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک طباق منگوایا اور یہ ساری رقم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو اپنی باندی سے فرمایا کہ میری افطار لے لاؤ۔ باندی نے ایک روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک خادمہ ام درہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں 1 درہم کا گوشت ہمارے لیے نہیں خریدا جا سکتا تھا جس سے ہم لوگ افطار کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں خرید لیتی۔ یہ عجیب قسم کی سخاوت ہے کہ خود تو یاد نہیں رہے اور ساری دنیا پر لٹا دیا، اور رقم بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ 1,80,000 درہم۔ کیا ٹھکانہ ہے اس سخاوت کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سخاوت۔ ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس شہر بصرہ کے چند علماء آئے۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو صوام و قوام، یعنی دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے بڑے عابد اور زاہد اور اللہ والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ان جیسے بن جائیں۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک غریب بھتیجے سے کر دیا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان علماء کو اپنے گھر لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے درہموں کی 6 تھیلیاں نکالی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ ٹھہرو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ ہم ایک شخص کی عبادت میں خلل ڈال دیں، لہذا مجھے بھی ساتھ لے چلو تاکہ ہم سب اس کی بیٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں۔ دنیا اتنی قابل قدر نہیں کہ مومن کی عبادت میں اس سے خلل ڈالا جائے،
اور ہم اتنے بڑے نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں۔ بھائیو، ایک بات یہاں اور جان لیں کہ ایثار سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ایثار کہتے ہیں خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ خود کو بھوک لگی ہے مگر خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ خود پیاسا ہے مگر دوسروں کو پلاتا ہے۔ حضرات صحابہ کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ محض سخی نہیں تھے بلکہ ایثار کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ حضرات اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو، یعنی خود کو بھوک و پیاس وغیرہ کی پریشانی ہے مگر اس کے باوجود وہ حضرات دوسروں کو دیتے ہیں اور خود صبر کر لیتے ہیں۔